ہر نئے آنے والے سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو جب اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔ خاص شہر کے حلقے کے اندر 3 ایسے نزہت بخش باغ تھے جو اس قابل تھے کہ عمرہ اور شہزادے آ کے ان میں سیر کریں اور ان کی بہار اور شادابی سے لطف اٹھائیں۔ ایک انگوری باغ جو قلعے کے اندر واقع تھا اور اس کے رقبے کی چوتھائی حصے پر حاوی تھا، دوسرا موتی باغ جو عین چوک کے اندر واقع تھا، تیسرا لال باغ جو سب باغوں سے زیادہ وسیع تھا۔ اس میں نہایت ہی نفاست سے چمن بندی کی گئی تھی اور ہر طرح کے نازک و نظر فریب پھول قرینے سے لگائے گئے تھے۔ سارے صوبے میں اس کی شہرت تھی اور دور دور کے لوگوں کی تمنا تھی کوئی خوش نصیبی کی شام اس روح افزا باغ میں بسر کرے۔ شہر کے نوجوان شرفا کے غول روز سے پہر کو اس میں گشت لگاتے اور دل بہلاتے نظر آتے۔ اس باغ کی جا فضائی کی شہرت یہاں تک تھی کہ شہنشاہ دلی شاہ عالم بادشاہ جب الہ آباد سے پلٹے تو اسی باغ کی سیر کے شوق میں فیض آباد ہوتے ہوئے دیکھ لی گئے تھے اور کچھ زمانے تک اسی کے اندر ان کا قیام رہا۔ ان 3 باغوں کے علاوہ آصف باغ اور بلند باغ بھی نواحِ شہر میں لکھنؤ کے راستے پر واقع تھے۔ نواب شجاع الدولہ کو شہر کی درستی کا اس قدر شوق تھا کہ ہر صبح و شام سوار ہو کے سڑکوں اور مکانوں کا معائنہ کرتے، مزدور پھڑوے اور کدالیں لیے ہوئے ساتھ ہوتے، جہاں کہیں کسی مکان کو ٹیڑھا اور اپنی حد سے بڑھا ہوا پاتے یا کسی دکاندار کو دیکھتے کہ اس نے سڑک کی زمین بالش بھر بھی دبا لی ہے، فوراً اسے کھدوا کے برابر اور سیدھا کرا دیتے۔ فوج کی اصلاح کی طرف بھی شجاع الدولہ کو خاص توجہ تھی۔ رسالے کے اعلیٰ سردار نواب مرتضیٰ خان بریج اور ہمت بہادر اور امراؤ گیر نام کے 2 گوشائی تھے۔ ان کے ماتحت اتنے سوار تھے کہ ان 3 کے علاوہ اور جتنے چھوٹے چھوٹے جمعدار تھے، سب کی فوج کی مجموعی تعداد سے ان میں سے ہر ایک کی جماعت زیادہ تھی۔ دیگر سرداران فوج احسان کمبوہی، گرجی بیگ خاں، گوپال راؤ مراٹھا، میر جملہ کے داماد نواب جمال الدین خان، مظفر الدولہ، تحور جنگ بخشی ابو البرکات خان، ساکن کاکوری اور محمد معز الدین خان لکھنؤ کے ایک شیخزادے تھے۔ ان میں سے کوئی نہ تھا جس کے ماتحت 1500 سپاہیوں کا گروہ نہ ہو، ماسوا ان کے خواجہ سرا اور وہ 9 عمر خواجہ سرا جو ان کے زیر نگرانی تربیت پاتے چیلے اور شاگرد پیشہ تھے۔ بسنت علی خان خواجہ سرا کے ماتحت 2 ڈویژن فوج یعنی 14,000 باقاعدہ سپاہی تھے جس کی وردی سرخ تھی۔ ایک دوسرا بسنت خواجہ سرا تھا جس کے زیر کمان 1000 بے قاعدہ نیزہ بردار سوار اور ایک پلٹن تھی۔ عنبر علی خان خواجہ سرا کی افسری میں 500 سوار اور ایک پلٹن تھی جن کی وردیاں سیاہ تھی۔ محبوب علی خان خواجہ سرا کے زیر علم 500 سوار تھے اور 4 پلٹنیں تھیں۔ اتنی فوج لطافت علی خان کے ماتحت تھی۔ رگھوناتھ سنگھ اور پرشاد سنگھ میں سے ہر ایک کے زیر کمان 300 سوار اور 4 پلٹنیں تھیں۔ اسی طرح مقبول علی خان اول و دوم یوسف علی خان کے ہمراہ 500 مغل سواروں اور پیدلوں کی جماعت تھی اور توپ خانہ بے حد بے حساب تھا۔ لہذا کل فوج جو شجاع الدولہ کے قبضے میں تھی اور فیض آباد میں موجود رہا کرتی تھی، اس کی مجموعی تعداد یہ تھی: سرخ وردی والے 30,000 باقاعدہ اور سیاہ وردی والے 40,000 بے قاعدہ پیادے۔ ان کے افسر اعلیٰ یعنی سپہ سالار اعظم سید احمد تھے جو بانسی والا کے لقب سے مشہور تھے۔ جلدی بھرنے اور فائر کرنے کے اعتبار سے ان کی توڑے دار بندوقوں کے مقابلے میں انگریزی فوج کی بندوقیں کوئی وقت نہ رکھتی تھیں۔ اس جماعت کے علاوہ شجاع الدولہ کے پاس 22,000 ہرکارے اور مخبر تھے جو ہر 7ویں روز پونا سے اور ہر 15 دن کابل سے خبر لاتے۔ دربار میں ہمیشہ بلاد دور دراز کے حکمرانوں کے نائب موجود رہا کرتے تھے۔ ایک نائب مرہٹوں کا تھا، ایک نظام علی خان فرما روائے دکن کا تھا، ایک ضابطہ خاں کا اور ایک نواب ذوالفقار الدولہ نجف خاں کا تھا، جن کے ساتھ ان کے دفتر اور سپاہی بھی تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ
اور بھی بہت سے فوجی افسر اپنی جماعتوں کے ساتھ یہاں موجود رہتے، جیسے میر نعیم خان، جن کے جھنڈے کے نیچے ثابت خانی، بندیل کھنڈی اور چندیلا اور میواتی سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ محمد بشیر خان قلعہ دار تھے۔ شہر کی فصیلوں اور پھاٹکوں پر انہی کے سوار اور پیادے پھیلے رہتے، اور قلعے کے اندر ہی ان کے رہنے اور دفتر کے لیے عمدہ مکانات اور ان کے سپاہیوں کی بیرکیں بنی ہوئی تھیں۔ جب بیرونی دیواروں میں بھی جگہ باقی نہ رہی تو سید جماعت الدین خان اور گوپال راؤ مراٹھا نے باہر نکل کے موزہ نوراہی کے پاس سکونت اختیار کی اور اپنے مکانات اور کیمپ وہاں بنائے۔ اسی جگہ کی تنگی کی وجہ سے نواب مرتضیٰ خان بریچ، میر احمد بانسی والا اور میر ابو البرکات اور شیخ احسان اجودھیا اور فیض آباد کے درمیان خیموں میں رہتے تھے۔ آدمیوں کی کثرت اور سپاہیوں کے ہجوم سے شہر کے اندر خصوصاً چوک میں اس قدر بھیڑ لگی رہتی کہ گزرنا دشوار تھا، اور غیر ممکن تھا کہ کوئی شخص بغیر اٹکے ہوئے سیدھا چلا جائے۔ فیض آباد نہ تھا، انسانوں کا جنگل تھا۔ بازار میں دیکھیے تو ملکوں کا مال ڈھیر تھا، اور یہ خبر سن کے کہ فیض آباد میں نفیس مزاج رئیسوں اور شقیم امیروں کا منتخب مجمع ہے، ہر طرف سے تاجروں کے قافلے لدے پھندے چلے آتے تھے، اور چونکہ چاہے کیسا ہی قیمتی مال ہو ہاتھوں ہاتھ بک جاتا، اچھی سے اچھی چیزوں کے آنے کا سلسلہ بن گیا تھا۔ جب دیکھیے ایرانی، کابلی، چینی، فرنگی سوداگر نہایت گراں قیمت اور بھاری بھاری مال لیے ہوئے موجود رہتے، اور جو نفع اٹھاتے ہوس بڑھتی اور زیادہ جستجو و جانفشانی سے نیا مال لے آتے۔ میسوران تیل، میسو سون اور میسو پیار پیدروز وغیرہ کے ایسے 200 فرانسیسی جو یہاں اقامت گزین ہوئے سرکار میں ملازم تھے، اور شجاع الدولہ کی سلطنت سے روابط اتحاد رکھتے تھے، جو سپاہیوں کو فوجی تعلیم دیتے اور توپیں اور بندوقیں اور دیگر اسلحہ جنگ اپنے اہتمام میں تیار کراتے۔ منشی فیض بخش، مصنف تاریخ فرح بخش، جن کی عنایت سے ہمیں یہ واقعات معلوم ہوئے ہیں، خود اس زمانے میں موجود تھے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اپنے مشاہدے سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہلے گھر چھوڑ کر فیض آباد میں گیا تو ممتاز نگر ہی تک پہنچا تھا، جو شہر کے مغربی پھاٹک سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے انواع اقسام کی مٹھائیاں، گرما گرم کھانا، کباب، سالن، روٹیاں اور پراٹھے وغیرہ پک رہے، سبیلیں رکھی ہوئی ہیں، نان خطائیاں، مختلف قسم کے شربت اور فالودہ بھی بک رہا ہے، اور صدہا آدمی خریداری کے لیے ان دکانوں پر گرے پڑتے ہیں۔ مجھے خیال گزرا کہ میں شہر کے اندر داخل ہو گیا، خاص چوک میں ہوں، مگر متحیر تھا کہ ابھی تک شہر کا پھاٹک تو آیا ہی نہیں، میں اندر کیسے پہنچ گیا؟ لوگوں سے پوچھا تو ایک راہگیر نے کہا، جناب شہر کا پھاٹک یہاں سے 4 میل ہے، آپ کس خیال میں ہیں؟ اس جواب پر حیرت کرتا ہوا شہر میں داخل ہوا تو عجب چہل پہل نظر آئی۔ رنگینیاں تھیں، دلچسپیاں، جدھر دیکھتا ہوں ناچ ہو رہا ہے، مداری تماشا کر رہے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے سیر تماشوں میں مصروف ہیں۔ میں یہ رونق اور شور و ہنگامہ دیکھ کے مبہوت رہ گیا۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کوئی وقت نہ ہوتا جو فوجوں اور پلٹنوں کے نقاروں کی آواز نہ سنی جاتی ہو۔ پہروں اور گھڑیوں کے بتانے کے لیے بار بار نوبت بجتی، اور گھڑیالوں پر موگریاں پڑتی جن کے شور و غل سے کان اڑے جاتے۔ سڑکوں پر دیکھیے تو ہر دم گھوڑوں، ہاتھیوں، اونٹوں، خچروں، شکاری کتوں، گائے بھینسوں، بیلوں، چھکڑوں اور توپے کے گزرنے کا سلسلہ جاری رہتا، جن کا شمار حساب اور اندازے سے باہر تھا۔ راستہ چلنا دشوار تھا۔ ایک عجیب رونق اور تمکنت کا شہر نظر آیا، جس میں وزاداران دہلی میں سے خوش پوشاک اور وزیدار شریف زادے، حاذق اطباء سے یونانی، اعلیٰ درجے کے مردانے اور زنانے طائفے، ہر مقام کے مشہور اور باکمال گویے سرکار میں ملازم تھے، اور بڑی بڑی تنخواہیں پا کے عیش و فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے۔ ادنا اور اعلیٰ سب کی جیبیں روپیوں اور شرفیوں سے بھری ہوئی تھی، اور ایسا نظر آتا کہ جیسے یہاں کبھی کسی نے افلاس و احتیاج کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ نواب وزیر شجاع الدولہ بہادر شہر کی سرسبزی اور رونق اور رعایا کی مرفع الحالی میں ہمتن مصروف ہے، اور معلوم ہوتا تھا کہ چند ہی روز میں فیض آباد اور دہلی کے ہمسری کا دعویٰ کرے گا۔
چونکہ کسی مملکت اور کسی شہر کا رئیس اس نفاست اور شان و شکوہ سے نہیں رہتا تھا جس طرح نواب شجاع الدولہ رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ہی یہ نظر آتا تھا کہ کہیں کے لوگ اس میں بے جگری سے ہر کام میں اور ہر موقع و محل پر دولت صرف کرنے کو تیار نہیں ہو جاتے تھے، اس لیے ہر خص کے اور ہر جگہ کے اعلیٰ دستکاروں، صناعوں اور طالب علموں نے وطنوں کو خیر باد کہہ کے فیض آباد ہی کو اپنا مسکن بنا لیا، اور یہاں ہر زمانے میں ڈھاکے، بنگالے، گجرات، مالوا، حیدرآباد، شاہجہاں آباد، لاہور، پشاور، کابل، کشمیر اور ملتان وغیرہ کے طالب علموں کا ایک بڑا بھاری گروہ موجود رہتا، جو علماء کی درسگاہوں میں تعلیم پاتے اور اس چشمہ علم سے جو فیض آباد میں جاری تھا سیراب ہو کے اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ کاش نواب وزیر اور 10-12 برس جی جاتے تو گھاگرا کنارے ایک نیا شاہجہاں آباد ہو جاتا اور دنیا ایک نئی زندہ دہلی کی صورت دیکھ لیتی۔ نواب شجاع الدولہ کے صرف 9 سال کے قیام کا نتیجہ تھا جس نے فیض آباد کو ایسا بنا دیا، اور ان 9 سال میں بھی صرف برسات کے 4 مہینے وہ شہر میں رونق افروز رہتے، باقی زمانہ اپنی قلمرو کے دورے اور سیر و شکار میں مصروف ہو جاتے تھے۔ شجاع الدولہ کا طبعی میلان میں جبی عورتوں اور رقص و سرود کی طرف تھا، جس کی وجہ سے بازاری عورتوں اور ناچنے والی طائفوں کی شہر میں اس قدر کثرت ہو گئی تھی کہ کوئی گلی کوچہ ان سے خالی نہ تھا، اور نواب کے انعام اکرام سے وہ اس قدر خوشحال اور دولت مند تھیں کہ اکثر رنڈیاں ڈیرہ دار تھیں جن کے ساتھ 2-2 3-3 عالی شان خیمے رہا کرتے، اور نواب صاحب جب اضلاع کا دورہ کرتے اور سفر میں ہوتے تو نوابی خیموں کے ساتھ ساتھ ان کے خیمے بھی شاہانہ شکوہ سے چھکڑوں پر لد لد کے روانہ ہوتے، اور ان کے گرد 10-10 12-12 تلنگوں کا پہرا رہتا، اور جب حکمراں کی یہ وضع تھی تو تمام عمرہ اور سرداروں نے بھی بے تکلف یہی وضع اختیار کر لی، اور سفر میں سب کے ساتھ رنڈیاں رہنے لگیں۔ اگرچہ اس سے بد اخلاقی اور بے شرمی کو ترقی ہو گئی، لیکن اس میں شک نہیں کہ اس شاہدانہ بازاری کے کثرت عمرہ کی شوقینی سے شہر کی رونق بدہا درجہ زیادہ بڑھ گئی اور فیض آباد دلہن بن گیا۔ 1773 عیسوی میں شجاع الدولہ نے مغرب کا سفر کیا۔ اس سفر میں شاہی کیمپ کی رونق اور چہل پہل بیان سے باہر تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ نوابی علم و اقبال کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بھاری شہر سفر کر رہا ہے۔ لکھنؤ ہوتے ہوئے اٹاوہ پہنچے جس پر مرہٹے قابض تھے۔ ایک ہی حملے میں ان سے چھین کے اپنے قبضے میں کیا، اور احمد خان بنگش کے قلمرو میں داخل ہو کے کڑیا گنج اور کاس گنج میں خیمہ زن ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے حافظ رحمۃ اللہ خان فرما روائے بریلی کو لکھا: گزشتہ سال میں نے 1 کروڑ روپے مہاجی سندھیا مرہٹے کو بھیجے تھے، جس نے آپ کا وہ تمام علاقہ جو درمیان 2 آب ہے آپ سے چھین لیا تھا۔ وہ رقم ادا کر کے میں نے آپ کا وہ علاقہ اس کے قبضے سے چھڑایا اور آپ کے حوالے کر دیا، لہٰذا اب 50 لاکھ کی رقم جو آپ کی طرف سے میں نے ادا کی تھی فوراً ادا کیجیے۔ حافظ رحمت خان نے اپنے تمام افغان سرداروں اور بھائی بندوں کو جمع کر کے کہا: شجاع الدولہ لڑائی کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، مناسب یہ ہے کہ یہ مطلوبہ رقم ادا کر دی جائے۔ 20 لاکھ میں اپنے پاس سے دیتا ہوں اور باقی 30 لاکھ تم جمع کر دو۔ ناعاقبت اندیش پٹھان سرداروں نے جواب دیا: شجاع الدولہ کے آدمی دیکھنے ہی کے ہیں، وہ بھلا ہم سے کیا مقابلہ کریں گے؟ باقی رہی انگریزی فوج جو ان کے ساتھ ہے تو ان کی توپوں پر جس وقت ہم تلواریں سوت کے جا پڑیں گے سب کے حواس جاتے رہیں گے، دینے لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ خان نے یہ سن کر کہا: تمہیں اختیار ہے، مگر میں ابھی سے کہے رکھتا ہوں کہ اگر لڑائی کا رنگ بدلا تو میں میدان سے زندہ نہ آؤں گا، اور اس کا جو انجام ہوگا وہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ باہر تقدیر شجاع الدولہ کو اپنی خواہش کے موافق جواب نہ ملا، فوج لے کے چڑھ گئے۔ لڑائی ہوئی اور لڑائی کا انجام وہی ہوا جسے تقدیر نے حافظ رحمت خان کی زبان سے پہلے ہی سنوا دیا تھا۔ حافظ رحمت خان شہید ہوئے اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ فتح شجاع الدولہ بہادر کو بھی سزاوار نہ ہوئی۔ 13 صفر 1188 ہجری یعنی 1774 عیسوی کو لڑائی ہوئی تھی۔ 11 شعبان کو شجاع الدولہ بریلی سے کوچ کر کے لکھنؤ آئے۔ ماہ مبارک رمضان لکھنؤ میں بسر کیا۔
8 شوال کو لکھنؤ سے کوچ کر کے 14 کو فیض آباد میں داخل ہوئے، اور فتح کو 9 مہینے 10 ہی دن ہوئے تھے، اور گھر میں پورے 1.5 مہینے بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ 23 ذی القعدہ 1188 ہجری یعنی 1774 کو رہگرائے عالم دو جہاں ہوئے، اور افسوس ان کی وفات ہی کے ساتھ فیض آباد کی ترقی کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت حکومت اودھ میں سب سے بڑا اثر نواب شجاع الدولہ بہادر کی بیوی بہو بیگم صاحبہ کا تھا، جو نہایت ہی دولت مند بھی سمجھی جاتی تھی۔ ان کی منظوری سے نواب آصف الدولہ مسند نشین ہوئے، مگر ان کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھی، اور مصاحبوں کو مناسب معلوم ہوا کہ ماں بیٹوں کو الگ رکھیں۔ چند روز تک سیر و شکار میں مصروف رہنے کے بعد نواب آصف الدولہ بہادر نے لکھنؤ میں قیام اختیار کر لیا، اور یہیں بیٹھے بیٹھے ماں کو ستایا کرتے اور بار بار ان سے روپیہ طلب کرتے۔ بہو بیگم صاحبہ کی موجود رہنے سے فیض آباد کو ان کی زندگی تک تھوڑی ہی بہت رونق حاصل رہی، اگرچہ ان کی زندگی میں بھی نواب آصف الدولہ کی نالاخیوں نے بیگم صاحبہ کے اطمینان میں اور اس کی وجہ سے فیض آباد کے امن و امان میں خلل ڈالا، مگر اس محترم خاتون کی زندگی تک وہ جھگڑے اور ہنگامے بھی ایک گونا باعث رونق ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی وفات پر فیض آباد کی تاریخ ختم ہو گئی اور لکھنؤ کا دور شروع ہوا، جس کا حال ہم آئندہ لکھیں گے۔